अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि आज चूँकि बड़ा एक गैर मामूली वाक़यात हुए पाकिस्तान में। इस वक्त भी लॉकडाउन है मोस्टली शहरों में, बहुत से इलाक़ों में। तो इस वजह से कुछ परेशानी है। दोस्त जो हैं कुछ जायज़ तौर पे उदास भी हैं, उनके लिए बड़ी बोझिल रात है। ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं, उनको तो बहुत ही आज दिल उदास है, वो दुनिया में जहाँ भी हों। तो मैंने सोचा कि गुज़ारिशात जो हैं वो मैं आपके सामने कुछ रखूँ और आपको ये बताऊँ कि परेशान होने की हरगिज़ कोई बात नहीं। ना ही उदास होने की बात है, और कंसर्न ज़ाहिर है वो अपनी जगह है, होने चाहिए, लेकिन को पैनिक होने वाली कम से कम कोई बात नहीं है। वो जो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। ये भी गुज़ारिश कर देता हूँ कि ये जो रात गुज़र रही है, इससे कई भयानक रातें पाकिस्तान पर गुज़र चुकी हैं। ये तो है ही कुछ नहीं, जो यानी मैं आपसे गुज़ारिशात रख कर देता हूँ तो आपको याद भी आ जाएगा, और अगर आपके इल्म में नहीं है तो आपको मतलब है आप सीख लेंगे। सबसे पहले तो पीटीआई के जो दोस्त हैं उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँ कि आज आपको बजाय उदास होने के, इसको आप समझें कि कुदरत की तरफ से अब आपको जो ये कुदरत की तरफ से इसको अब आप एक मौका जानिए। यानी इंसान जब किसी भी तरह की ज़िद या हठधर्मी या तकब्बुर में आ जाए और जज़्बात में हो, चलिए यूँ कह लें, जब आदमी बहुत जज़्बात में हो, ज़िद में आ जाए, मचल, तो कुदरत की तरफ से फिर वो जैसे होता है ना कि माँ-बाप भी बच्चे को कभी झिंझोड़ देते हैं या किसी छोटे भाई को आप झिंझोड़ देते हैं। तो ये कुदरत की तरफ से हर इंसान को, गिरोह को मौका मिलता है, ये झिंझोड़ने के आप अपने इसको मौका समझिए। व्हाय? इसलिए कि आपके लिए जो आज रात ये पहली दफ़ा आप पर गुज़र रही है, पहली बात तो ये कि ये रात इसमें कुछ को प्रॉब्लम है ही नहीं सिरे से, इसलिए कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से है, किसी तरह का कोई तशद्दुद उस पे नहीं हुआ। और ये खबर एजाज सैयद की खबर है, और एजाज सैयद की क्रेडिबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। और अगर एजाज सैयद की खबर आपको इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो वैसी बातें नहीं करता जो आप सुनना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, प्रॉब्लम आपके साथ है, उसके साथ नहीं है। वो एक उसका फर्ज इतना ही है, बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, कि वो दयानतदारी से सच्चाई को आपके सामने रख दे। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया, वो सुरखरू खड़ा है, आप माने ना माने, उसने अपनी खबर दे दी है, और कल वो अदालत में पेश हो जाएगा। और ये सोचना भी पागलपन है कि इमरान खान के साथ कोई थर्ड रेड को तशद्दुद हो सकता है। क्या हो गया आपको? इस लीडर के सतह के लोगों के साथ ये इस तरह इस सतह पर ये बातें नहीं होती। ये गपबाजी होती है जो थड़ों पर की जाती है कि उन्होंने चंडा मारियां तो लत्ता मारियां तो कुछ मारे थे। वो जो पंजाबी फिल्में चलती हैं या हमारे वो जो उस तरह की खास तरह का एनवायरनमेंट, वो जो मारे, वो नहीं होता इस सतह पर। ये धमकियां जरूर दी जाती हैं, लेकिन मतलब इस सतह पर इमरान खान जैसे बंदे को जो जिसको होता ही कुछ नहीं है वो शोर मचा देता है, तो मतलब पहले इसको निकाल दे जहन से, कोई तशद्दुद उस पर नहीं हो रहा। और कल वो अदालत में पेश भी हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये है कि उस पर कोई, जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, कोई सजाए मौत वाला मुकदमा नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये वाली परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अच्छा हुआ है ये मैं क्यों समझा रहा हूं, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि अब आप कोई जब आप याद, मैं आपको तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। रात जो गुजरी है ना इस मुल्क पे, वो रात गुजरी थी जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। आप अंदाजा लगाएं पीपल्स पार्टी के लोगों पर क्या गुजरी होगी। पीपल्स पार्टी के लोग जुल्फकार अली भुट्टो से आप ही की तरह, दीवानों की तरह, वो उससे मोहब्बत करते थे, उनको वो उसी तरह अच्छा लगा करता था। जुल्फकार अली भुट्टो लाहौर में एक जेल रोड है जहां खवातीन के कॉलेज, बच्चियों के कॉलेजेस हैं, तो वहां से जब गुजरा करता था तो मतलब जुलूस गैर मामूली तौर पर उसी तरह से खवातीन जुल्फकार अली भुट्टो के लिए मोहब्बत का इजहार करती थी जैसे इमरान खान के लिए करती हैं। बहुत बड़ा लीडर था, करिस्मेटिक था, लोग उसके पीछे दीवाने थे, बड़े आशिक थे। अब आप अंदाजा लगाए ना कि वो लोग कितने उसके दीवाने होंगे, कि उसको दुनिया के जाने के वो कितने साल हो गए, 40 साल से ज्यादा, और आज तक उसके नाम पर हुकूमत बनी हुई है सिंध में। उसका नवाजा वज़ीर खारजा है। कितना बड़ा वोट बैंक उस बंदे का, उसकी जिंदगी में क्या चार्म होगा उसका, सोचे ना। तो अब आप पीपल्स पार्टी से खुद को रिलेट कर सकते हैं, जो उन पर गुजरी है, आप पर तो अशर अशीर भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि अब आप सोच सकते हैं कि वो रात, उन लोगों पर वो रात क्या गुजरी होगी जब उनको मालूम हुआ कि उनको लीडर को फांसी दे दी गई है, बेकसूर आदमी को उन्हें गद्दार बना दिया गया। एक फांसी दे दी गई, उन्हें गद्दार बना दिया गया। उसके बाद उनको कोड़े मारे गए, वो किलों में सोए, उनको बर्फ की सिलों पर लिटाकर डंडे मारे जाते थे।
تو سوچے نا، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، پھانسیاں چڑھا دی گئیں، کوڑے مارے گئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ راتیں بہت کڑی راتیں تھیں. یہ ہوتی ہے جمہوری جدوجہد جو پیپلز پارٹی نے کی. آرام سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ چور ہے زرداری، چور ہے، بلاول بھٹو کو آپ فکرے کستے ہیں، بے نظیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جب آپ باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں پر کیا گزرتی ہو، جن لوگوں نے یہ جمہوری جدوجہد کا جو حصہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ جنازے اٹھائے ہیں. تو وہ ایک رات تھی، میں نے آپ کو یاد دلایا. تو وہ رات اگر آپ یاد کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پھر بھی نکل گیا تھا. اوور آل تباہی سیاسی طور پہ بہت ہوئی، لیکن وہ مطلب ہے کہ آرڈر نہیں ٹوٹا، یعنی سول وار شروع نہیں ہوئی، خانہ جنگی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے، میں آپ کو ایک اور رات یاد دلاتا ہوں. وہ 12 اکتوبر 99 کی رات تھی. شام کو پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، فوج نے قبضہ کر لیا. رات کا وقت تھا، اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا، اور افواہیں جھوٹی بہت پھیلا کرتی تھیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ رات کے وقت بس ایک تقریر ہوئی 5 یا 7 منٹ کی، پرویز مشرف آیا، کوئی تفصیل کوئی عطا پتہ نہیں. باقی پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگ جو اندر ہاؤس کے اندر جو لوگ اریسٹ ہو چکے تھے، ان کے گھر والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جو اندر پی ایم ہاؤس کے جو لوگ یعنی اندر پھنسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. افواہیں تو پھیل رہی تھیں. نواز شریف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باقی گھر والے کے سال میں ہے، باقی گھر والوں کو معلوم نہیں تھا نواز شریف کے سال میں ہے. یہ ہوا تھا. اور وہ رات جو گزری تھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر، اور وہ جو سپورٹ بیس تھا ان کا، اب آپ کسی حد تک خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس درد، اس پین سے جو رات ان پر گزری تھی. میں اگین اس رات کی بھی توہین کر رہا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی رات تھی، اور 12 اکتوبر 1999 کی رات کی بھی توہین کر رہا ہوں آج کی رات سے اسے ملا کر. وہ ایکچولی کریٹیکل راتیں وہ تھیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ واقعات غیر معمولی ہو گئے ہوئے ہیں. لاہور کور کمانڈر پر حملہ، جی ایچ کے اوپر حملہ. تو اس حوالے سے جو ایک اداسی یا جائز کنسرن جو اب موجود ہے کہ اب انہیں ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آگے کوئی فیوچر نہیں ہے، اور اب تو شاید بین کی طرف جائے گی، پارٹی بین کی طرف جائے گی بات. تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ زیادہ کڑے وقت گزر چکے ہیں. تو اپنے جو ضد ہے، یوں کہیے، یا آدمی اپنی ضد میں کبھی آ جاتا ہے، دوسروں کی طرف دیکھنے کو توجہ ہی نہیں دیتا، تو پھر قدرت کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ جھٹکے لگانے کا انتظام ہوتا ہے، جھنجھوڑنے کا انتظام ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپنی ضد کو چھوڑ کر تھوڑے شعور سے دیکھیں کہ جو آپ جس ضد پر کھڑے ہوئے ہیں کیا وہ ضد ٹھیک ہے، کیا اس کا عقل سے کوئی تعلق ہے. غور کیجئے. تو اب یہ ٹھہر کے آپ دیکھیں کہ اب آپ ریلیٹ کریں اپنے یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ خود کو، نون لیگ کے ساتھ خود کو، اور ہر اس سیاسی جماعت کے جنہوں نے جمہوری جدوجہد کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے. آپ کے ساتھ تو وہی کچھ نہیں ہے، سٹرگل ان کی ہے، جن کو آپ کتنے آرام سے ڈاکو کہتے ہیں، کتنے آرام سے چور کہتے ہیں. تو جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ کے نفرت دوسرے سے کرنی، شدید نفرت کرنی، تو یہ قدرت کی طرف سے بھی تو کوئی بندوبست ہوتا ہے نا، ات خدا دا ویر ہوتا ہے نا. یہ وہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک لیسن ہے. دل نہ چھوڑیں، کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر عجز پیدا کریں. اپنی جو ہٹ دھرمی ہے، اگر ہے ہٹ دھرمی، ضد اگر ہٹ دھرمی بن چکی ہے، تو اب آپ قدرت کی طرف سے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑا گیا ہے. تھوڑا اپنے اندر یعنی ہیوملٹی پیدا کریں، تکبر سے نکلیں. اور پی ٹی آئی کے جو اپنی لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ انتہائی دل سے خوش ہوگی کہ اچھا ہے کہ عمران خان یہ کچھ دن جیل میں رہے، تاکہ اس کے لیے بھی بہتر ہو، اس کے ہوش ٹھکانے آئیں. یہ جس ایک خلائی دنیا میں رہتا ہے یا کسی ایک الٹرنیٹیو ورلڈ میں رہتا ہے، پتہ نہیں کن لوگوں کے چنگل میں رہتا ہے، ذرا وہاں پہ رہے، اس کے ہوش ٹھکانے آئے، اس کے اندر بھی ایک ہیوملٹی آئے، جو کہ بہت ضروری ہے. جو آدمی اپنے پارٹی کا وفد بنا کے مذاکرات کے لیے بھیجتا ہے، خود ہی ان سے مینڈیٹ مائنڈ چینج کر کے واپس لے لیتا ہے، وہ تو اپنی پارٹی پہ ون مین شو ہے، اور اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے. اصل بھیانک بات یہ ہے، یہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کل کو یہ کتابیں لکھ لکھ کر گواہیاں دے رہے ہوں گے، واقعات بتا رہے ہوں گے کہ کس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا تھا. اب بھی بہت سی کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی کہانیاں زبان زد عام ہیں. تو بیسیکلی یہ کسی طرح کی کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، آزادی کی جنگ بالکل ہی مختلف چیز ہوتی ہے.
اچھا دوسری ایک رات میرے بھائی گزری ہے جو میں ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو بیوی جب شہید ہوئی ہے، وہ جو رات گزری تھی، بلکہ وہ جو 70-72 گھنٹے تھے شروع کے، خاص طور پہ سندھ میں، پنجاب میں تو پھر بھی 24 گھنٹے 30 گھنٹے میں کافی چیزیں کام ڈاؤن ہو گئی تھیں، آ، سندھ میں تو 70 گھنٹے تک کو معلوم ہی نہیں تھا شروع کے. میں کراچی میں رہتا تھا اس وقت، اور میں رہتا تھا، فلیٹ تھا بلاول چورنگی پہ، بلاول چورنگی کے بالکل سامنے زرداری ہاؤس ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے. تو وہ اس وقت ایسا بریک ڈاؤن تھا، سول بریک ڈاؤن تھا کہ مطلب ہے کہ پاکستان ریلوے مطلب سندھ میں بالکل آپ جو سمجھے ختم ہو گیا تھا، ہائی ویز، قومی شاہراہیں، سب کچھ بند ہو گیا تھا، کوئی حکومت نامی چیز رہ ہی نہیں گئی تھی. مطلب ہے وہ تھا بریک ڈاؤن. اس وقت پاکستان میں اس طرح کا کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہے. تو جب پاکستان اس سے نکل آیا، اللہ کا شکر ہے کہ نکل آیا، تو مطلب ہے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے. رہی بات جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم اس سے برے حملے دیکھ چکے ہیں. جی ایچ کیو پہ طالبان کا حملہ دیکھ چکے ہیں، مسلح حملہ دیکھ چکے ہیں، کئی گھنٹے کی فائرنگ دیکھ چکے ہیں. ہم لال مسجد کا ٹریجڈی اسلام آباد میں، وہ جو بہت بڑی ٹریجڈی تھی، اس میں کئی دن دیکھ چکے ہیں، کئی راتیں دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہیں وہ بھیانک راتیں جو پاکستان پہ پہلے گزری ہوئی ہیں، اور جس میں حقیقت میں یعنی سول وار کا یا خانہ جنگی کا ڈر آ گیا تھا. تب نہیں ہوا تو آج تو بات ہی کچھ نہیں ہے، چیز ہی کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ریچ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب واقعہ ایک ہی ہوا ہے، یعنی بس جل گئی، گاڑی جل گئی، گولی چل گئی، ظاہر گولیاں چلیں گی. جب یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا، اس سے کہیں زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کی ریچ جسے کہنا چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ دیکھ کر ہر آدمی، اچھا پھر انسنسرڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا. سیاسی تاریخ پاکستان کی پی ٹی آئی سے شروع نہیں ہوتی، عمران خان سے شروع نہیں ہوتی، نہ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی پہ ختم ہوگی. دنیا ایک آنا جانے، اقتدار بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ذرا گفتگو لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اسٹیبلٹی مانگیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کریٹیکل جو ٹائم گزرے گا ہم خیریت کی طرف واپس جائیں گے، نارملسی یعنی نارمل پالیٹکس کی طرف واپس جائیں گے. ان نفرتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم اپنے ہی آپ کو خودکشی کرنے کے راستے پہ ہمیں خود کو روکنا ہے. سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، اس سے آگے کچھ نہیں. تشدد نہیں، تشدد کی حمایت نہیں ہو سکتی، تشدد کی حمایت نہیں ہو سکتی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.